آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز کے بعد پاکستان نیوزی لینڈ میں T20 سیریز ہار گیا. آج تیسرا میچ پاکستان ہارا ہے, اور جب تیسرا میچ بھی ہارا تو پھر سوال ہوا کہ کوئی بھی نہیں چلا, بابر کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں چلا. اور ان کو سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا تھا, لیکن پرفارم کیا. کم از کم 3 سینچریاں تو انہوں نے 50s انہوں نے کی, لیکن ہاف سینچری آپ نے اسے پورا دے دیا نا, آپ نے اسے پورا موقع دیا, لیکن دیٹس نائس. اس پر بات کر لیتے ہیں تجزیہ کار اسپورٹس اینکر ڈاکٹر نعمان ساتھ موجود. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آئی ایم آل فائن. گریٹ, ہمیشہ خوش رہیں. ڈاکٹر صاحب یہ سیریز چل رہی ہے, یہ سیریسلی کچھ چل رہا ہے. اچھا, مجھے ایک چیز کہنی تھی. جی جی. کہ when cartels they manage cricket or any sport, then merit is slaughtered in the daylight. اور یہ نظر آ گیا, ٹھیک ہے. And when the incompetent run the game, the mediocrity prevails. So this is a story of self-infliction. ہم نے اپنے آپ کو خود نوچ کے تباہ کیا, برباد کیا ایجنڈاز پہ. اور یہ انٹائر بابر اسمیئرنگ کمپین, یہ ہمارے پرسنل گولز کو اچیو کرنا تھا. ایک جو ہے فرینچائز آف دا پاکستان سپر لیگ, ان کا تنازع ہو چکا تھا بابر کے ساتھ, تو ہم نے پتہ نہیں کس کو یوز نہیں کیا ایز اے ٹول ٹو ہرٹ بابر اعظم, اور نظر آتا گیا. اور پھر ہم نے جو انفارچونیٹ چیز ہے کہ جو آپ کی کسٹوڈینز آف کرکٹ ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ, وہ بھی اس راہ پہ چل نکلے. اینڈ چینجنگ دا کیپٹن وداؤٹ ہیونگ اینی پلانس. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ بابر اعظم کوئی ایسا کپتان تھا کہ بس بالکل کمال ہے. لیکن واٹ واز دا پلان بی؟ پلان بی کیا تھا, فال بیک کیا تھا. شاہین شاہ افریدی اگین ایک پرائزڈ کموڈٹی, لیکن وہ کیا ریہیبلیٹیٹ ہوا, کیا اس کا نی, اس کی انجری ٹھیک ہوئی. اس کو کنسرن نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میری پیس 145 سے 125 ہو گئی. اس کے بعد عاقب جاوید ہمارے بڑے دوست ہیں اینڈ اے ویری فائن جینٹلمین, وہ آئے تھے حارث رؤف کو بچانے کے. جی ون ڈے کرکٹ کا تو وہ بولر نہیں تھا, ہم نے ٹرین کیا تھا T20 انٹرنیشنل کے لیے. نظر آ میں نے گیا. عاقب سے پوچھنا کہ T5 کے لیے کیا تھا یا T2.5 کے لیے کیا تھا. مہنگے ترین ثابت ہوئے ہیں. 16 گیندوں پہ 60 ہے کیونکہ 8 ڈاٹ بالز ہیں. یس, ٹھیک ہے. اچھا, پھر آپ کی جو ورسٹ چیز ہو رہی ہے اس سیریز میں جو آپ نے پوچھا, انفارچونیٹلی آپ کی ٹیم مینجمنٹ ایسے لگ رہا ہے کہ ایٹ لاگر ہیڈز ود دا پلیئرس. اوکے. اور یہ پلیئرس کو امپیل کیا جا رہا ہے, کمپیل کیا جا رہا ہے, فورس کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے نا ان کی بات مانی جائے جو کہ مینجمنٹ میں لوگ ہیں. اور آپ سمجھ گئے میں کس کی طرح اشارہ کر رہا ہوں. بالکل صحیح ہے. ان کا مینجمنٹ میں کیا ایکسپیرینس تھا, ان کا کوچنگ میں کیا ایکسپیرینس تھا, ان کی کتنی ریٹیفائڈ ڈاکومنٹیشن تھی ایز اے کوچ. آپ نے ڈائریکٹ اسٹوڈیو کے دروازے سے نکال کے ان کو جہاز چڑھا دیا, تو پھر یو آر باؤنڈ ٹو گیٹ سچ ریزلٹس. اوپنرز آپ کی انٹینٹ اچھی ہے, اسٹرائک ریٹ بھی اچھا ہے, بٹ پاور پلے میں کوئی سروائیو ہی نہیں کرتا. بالکل صحیح ہے. تو اگر پہلے 6 اوور میں آپ نے سروائیو ہی نہیں کرنا تو آپ کا میکینزم آگے کیا ہے. اس کے بعد آپ کا جو نمبر 5 اور 6 ہے وہ پرفارم ہی نہیں کر رہا. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ جا کے اپنے ہر بال یو ہیو ٹو ہٹ آؤٹ آف دا پارک. یو کین ناٹ بی فن ایلن. یس, فن ایلن از فن ایلن تو ٹھیک ہے, 16 چھکے یار, مطلب بال گمائی سر. نہیں, اس نے آج تھوڑا سا لحاظ بھی کیا. اچھا, میرا خیال ہے اس نے کہا زیادہ امبیرسمنٹ نہ ہو. تو یار وی ہیو میڈ موکری آف کرکٹ. بابر اعظم از دا بیسٹ تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ ٹو کرکٹ ان ڈیکیڈز. In decades. بہت زبردست جملہ آپ نے ادا کیا. And he is one of the finest of all generations of Pakistan cricket. تو یار آپ اپنے اسٹاک کو ایسے برباد تو نہ کرو. ٹھیک ہے. اچھا, he is not, اچھا پھر مجھے نہیں سمجھ آئی یہ سائنس کیا ہے. He is not a finisher. وہ بلڈر ہے, وہ کنسالیڈیٹر ہے, وہ اپنا رول کر رہا ہے. تو باقی کیا کرتے ہیں, انہوں نے ڈگ آؤٹ میں کیا کرنا ہے, سیاستہ کر رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, ڈسکو کر رہے ہیں. ایکچولی جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ پالیٹکس مینجمنٹ میں ہم بہت زیادہ ہیں, جس کا امپیکٹ پلیئرز پہ بھی آ رہا ہے, اور ظاہر ہے ہماری کرکٹ اس سے متاثر ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, اس میں پلیئرز کی سلیکشن سے لے کر پلیئرز کی پرفارمنس تک ہر سٹیج پر سوال اٹھتے ہیں, لیکن ایسے میں جو کہتے تھے کہ اوپننگ جوڑی اس سے بڑی امیدیں تھیں, چینج کر کے بھی دیکھ لیا, کچھ نہ ہوا. دیکھو, ایک جو کی بورڈ کرٹکس ہوتے ہیں اور جو ارریلیونٹ لوگ جب آ جاتے ہیں پوزیشن آف اتھارٹی, تو وہ آپ کو پتہ نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. ایونچولی آپ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ بابر اعظم اور جو محمد رضوان ہے جب یہ اوپن کرتے ہیں T20 میں, شاید آپ کو ایز اے, دیکھو 2 قسم کی فالوورز ہوتے ہیں. ایک جو ہوتے ہیں وہ سیریس کرکٹ فالوورز ہوتے ہیں جو کرکٹ لٹریٹ ہوتے ہیں, اور ایک کرکٹ پیشنیٹ ہوتے ہیں. کرکٹ پیشنیٹ جذبات پہ انالیسس کرتے ہیں. صحیح ہے. ہر ایک میں ہر کیپیسٹی نہیں ہوتی. ان دونوں کی جو آپ اگر دیکھیں فارمیڈیبل اوپننگ تھی,
لانچ کرتے تھے کیونکہ یہ دونوں جانتے تھے کہ یہ کمپلیمنٹ نہیں کوئی کر سکے گا مڈل آرڈر میں, یا وہ ٹیلنٹ نہیں ہے جس کے جو ان کے اراؤنڈ ریلی اراؤنڈ کرے. تو اس کی وجہ سے اسٹرائک ریٹ ان کا بے شک کم ہو, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ایک ٹیمپلیٹ ٹارگیٹ تھا وہ یہ کرتے تھے اور آپ جیت رہے تھے نا یار. 100 میں سے 65 T20 انٹرنیشنل جیتے ہوئے ہیں, اسی اسٹریٹجی کے ساتھ جیت رہے تھے, اسی اسٹریٹجی سے جیتے. اب پرسنل لائکس اور ڈس لائکس میں اب آپ فن ایلن ڈھونڈنے لگ جائیں یا گلین میکسویل ڈھونڈنے لگ جائیں. بابر کی ناٹ بی گلین میکسویل, ٹھیک ہے, اینڈ رضوان کی ناٹ بی فن ایلن, ایسے ہی ہے. اچھا, پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ماڈرن کرکٹ کے ٹیمپلیٹس چینج ہوئے ہیں تو وہ انفراسٹرکچرل پروڈکٹس ہیں. انہوں نے انفراسٹرکچر پہلے چینج کیا تھا. یہ جو آپ کا آنڈرے کلاسن ہے اس کا ایک بیس بال کا کوچ ہے جو کہ بیس بال ٹیکنیک اور ملٹی اسپورٹس انٹیگریشن کرتے ہیں اور بیٹنگ میں. اب آپ کہتے ہیں کہ سیم ایوب جو ہے وہ آنرے کلاسن کی طرح ہٹنگ شروع کر دے. یار ہی از ناٹ اے پروڈکٹ آف دیٹ انفراسٹرکچر. یہ کنونشنل آرتھوڈاکسی سے آیا جو اب ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے ماڈرن کرکٹ میں. بالکل ایسے ہی. المیہ یہ ہے, پہلے آپ نیچرل فلیئر اور فلیبوئنس میں پلیئرز پروڈیوس کرتے تھے, انڈیویجول بریلینس پہ آپ جیت جاتے تھے. اب یہ ہے کہ دنیا بہت آگے چلی گئی. اب آپ کے ریئل ٹائم ڈیٹا ہے, آپ کا جو ہے وہ ود ان دا میچ جو ہے سچویشنل ایڈجسٹمنٹس ہیں, ایتھلیٹسزم ہے, ملٹی اسپورٹس ٹیکنیکس اور میتھڈالوجی جو ہے وہ انٹیگریٹ کر لی گئی ہے, ایک انٹیگریشن ہوئی ہوئی ہے. تو آپ اگر ماڈرن کرکٹ بچوں کو کھلانا چاہتے ہیں, کیونکہ آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ فراری ہے اور آپ فیٹ ہے اور آپ ان سے جیتنا چاہ رہے ہیں, تو اب وہ ٹائم نہیں رہا اس ماڈرن کرکٹ میں, کیونکہ کرکٹ از ناؤ برجننگ ایز اے انڈسٹری اینڈ اٹس اے ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری. آئی سی سی نے انڈیا کی ٹیریٹری فار براڈ کاسٹنگ رائٹس علیحدہ کر دی ہے, اس کو 8th کانٹیننٹ بنا دیا, اور $3.3 بلین کے یہ 4 سال کے رائٹس گئے ہیں, جو کہ پچھلے پورے گلوبل ویلیو $2.2 بلین تھی, وہ صرف ایک ٹیریٹری کا 3.3 بلین ہے. ٹھیک ہے, جو ورلڈ کپ تھا اس کے پہلے 18 میچ کی جو کلیکٹیو آڈینس تھی وہ 8.1 بلین ویورز تھے, جو ورلڈ پاپولیشن ہے. تو یار آپ اس کو نہ ایز انڈسٹری یوز کر رہے ہو. اس کے بعد ہم اپنے چھوٹے چھوٹے وہ نا ویسٹڈ انٹرسٹ میں, اور چھوٹے چھوٹے یہ مجھے پسند نہیں ہے اس کو ہٹا دو, یہ مجھے پسند ہے کدو اس کو رکھ لو. ٹھیک ہے نا. اب شہین شاہ افریدی نہیں بنتا تھا کپتان T20 انٹرنیشنلز کا. اچھا, پھر ہم اتنے کنفیوز ہیں کہ جو شاداب خان ہے وہ ہمارا ایک تو شارٹ ٹرم میموریز میں امپرنٹ ہو جاتا ہے. یار وہ ون ڈے کا پلیئر نہیں ہے, بٹ وہ T20 کا ورلڈ بیٹنگ 100 آؤٹ ہیں اس کے, ورلڈ بیٹنگ گن پلیئر ہے T20 کا, شارپ ہے. ہی واز دا ون. اگر بابر کو ہٹانا تھا وہ ٹھیک ہے, ابھی انفٹ تھا, اس کو آپ کپتان بناؤ. T20 کی بات ہو رہی ہے یار, انڈیویجولائز کرو, سیگمنٹائز کرو. تو یہ کہیں ہو تو نہیں جائے گا اس سیریز کے بعد؟ یار ہو جانا چاہیے. سوری, آئی ایم بینگ ریئلی بلنٹ, کیونکہ نہیں ہے اس میں ٹیکٹیکل یا اسٹریٹجک, وہ ایک ہوتا آپ کو نظر آ جاتا ہے. بابر واز ناٹ اے نیچرل کیپٹن. بابر نے کبھی کوئی کپتانی نہیں کی ہوئی تھی. بابر واز پیتھیٹک ٹو اسٹارٹ ود. ایک بہت غلط پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ڈیسیجن تھا اس کو اکراس دا 3 فارمیٹس کپتان بنانا. لیکن جب وہ ایوالو ہو رہا تھا, جب آپ نے ساری انویسٹمنٹ کر دی, آپ نے اس کو باہر کر دیا, تو آپ لوگ ارریلیونٹ ہو رہے ہیں. اچھا, ٹیسٹ کرکٹ آپ سے کھیلی نہیں جاتی, ریڈ بال. یہ حالت ہو گئی کہ آپ کے بالرز کہتے ہیں کہ جی ہم نے کھیلنا نہیں ہے. حارث نے کہا, کیونکہ حارث 7 فرسٹ کلاس میچ کھیلا ہوا ہے. فرسٹ کلاس کرکٹ کو آپ امپورٹنس نہیں دیتے, ورک لوڈ مینجمنٹ ہے نہیں. لیگ کرکٹ سب پیسوں سے اٹریکٹ ہو کے دنیا میں کھیلنے چلے جاتے. ابھی بھی تھا جی ایک لیگ کھیلیں گے, علاوہ PSL کے اب 2 ہو گئی. صحیح ہے, جب پریشر آیا پلیئر پاور کا. سو آپ کو پہلے تو کلیئر ہونا ہے کہ اچھا آپ کی ون ڈے آپ نے دیکھ لیا, آپ کے ساتھ انڈیا میں کیا ہوا ورلڈ کپ میں, آپ سے ون ڈے نہیں کھیلا جاتا. کیوں؟ کیونکہ ون ڈے بھی ایک شارٹر وہ ہے ورژن آف ٹیسٹ میچ کرکٹ. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ویسے بھی دیکھا جائے تو ہمارے کچھ پلیئرز بہت اچھے ہیں, اسپیشلی بالنگ ہماری ہم نے فیل ہوتی دیکھی ہے, سو وہ بھی پرفارم نہیں کر پا رہے. کیا انسیکیورٹی ہے جس طرح سے اتنی انسرٹینٹی ہمیں نظر آ رہی ہے ٹیم میں, کہ بھی ہے کہ جی آج ہیں کل نکال دیا جائے گا, اور وہی ان کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بالکل انسرٹینٹی ہے, کیونکہ فیورزم بہت چلتا ہے یہاں پہ. کارٹر جس کو قبیلہ سسٹم راشد کہتا ہے وہ ہے. ایک اور چیز ہے, بچے آپ کے پیچھے میں کھڑا ہو جاؤں سیکنڈز بیفور یو آر گوئنگ آن ایئر, اور میں کہوں تو نے اس طرح نہیں بیٹھنا, تو نے اس طرح بیٹھنا, تو نے یوں کر کے بیٹھنا. So obviously you won't be able to perform نا. Thank you very much. So this is what is happening. وہ پروفیسر صاحب جو ہمارے ہیں, حفیظ is a darling, is such a good gentleman, his contributions cannot be forgotten for Pakistan as a cricketer. But یار ہر بندہ مین مینیجر نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. ہر فن مولا نہیں ہوتے آپ. مطلب دنیا میں ایسی مثالیں ہیں, وہ بوکینن تھا آسٹریلیا کا, جو کہ کرکٹ نہیں کھیلا ہوا تھا, لیکن اس سے بڑا کرکٹنگ اسٹریٹجسٹ اور کوچ کوئی نہیں تھا. کوچنگ از اے فل ٹائم جاب, ناٹ اونلی اے فل ٹائم جاب, بٹ اٹ از اے کمپلیٹ سبجیکٹ.
اس میں آپ کی ہیومن انٹریکشنز آتی ہیں, اس میں آپ کی آبزرویشنل سکلز آتی ہیں, اس میں آپ کے انالیسز آتے ہیں, اس میں آپ مارجنلائز کرتے ہیں ویکنیسز کو, میکسیمائز کرتے ہیں اسٹرینتھس کو, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں, پھر میپنگ کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, پوری سائنس ہے, پوری سائنس ہے. اب میں آپ کے پاس اسکل ہی نہیں ہے اور میں آپ کو ایک ایسا ایک ٹارگیٹ دے دوں گا, یہ آپ نے اچیو کرنا ہے, آپ کیسے کرو گے؟ ریئلسٹک نہیں ہوگا نا, ریئلسٹک نہیں ہوگا نا. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ سائم ایوب اگر رضوان اوپن کر رہے ہیں تو ان دونوں کی اسٹرینتھس کیا ہیں, اس اسٹرینتھس کے مطابق مجھے ایک پلان ایوالو کرنا ہے. اور نیوزی لینڈ کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے پلیئر ٹو پلیئر انالیسس کیا ہوتا ہے, میچ اپس کیے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تجربے کر رہے ہیں. اب ایکسپیریمنٹیشن انٹرنیشنل لیول پہ کرو گے یار. اچھا لیکن ابھی کچھ دیر پہلے شاہین شاہ افریدی کا اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے. اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ایون شان مسعود, آئی ریئلی ریسپیکٹ دیٹ بوائے, آسٹریلیا سیریز آنے کے بعد وی ہیو لرنڈ ا لاٹ. اور یار آر یو پلئنگ ٹیسٹ میچ کرکٹ ٹو لرن؟ یس, ابھی شاہین شاہ افریدی کی اسٹیٹمنٹ ڈاکٹر صاحب آئی, انہوں نے کہا کہ ایسے دوروں میں جا کر کھیلنا آسان نہیں ہوتا. ٹیم سلیکشن آسان نہیں ہوتی ہے اس میں, کہتے ہیں ہم بالنگ میں فیل ہوئے, ادروائز اتنا مشکل نہیں ہوتا. نہیں تو بالنگ میں کیوں فیل ہوئے؟ آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں, انڈر 19 تو نہیں کھیل رہے, اب انڈر 23 تو نہیں کھیل رہے, اب ڈومیسٹک کرکٹ تو نہیں کھیل رہے, یو آر ریپرزینٹنگ پاکستان, یو پلئنگ انٹرنیشنل کرکٹ. جس وقت ریمونریشنز کی بات آتی ہے اور کانٹریکٹس کی بات آتی ہے, اس وقت آپ کو میکسیمم پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو یا پھر مجھے میکسیمم ایگزیکیوشن چاہیے. یو نو کہ آسٹریلیا جب ورلڈ کپ جیت کے گیا تو پیٹ کمنز اکیلا نکلا تھا ٹرافی کے ساتھ. Nobody came to receive him. You know why? Yes. They say because he was supposed to do this. He is being paid to do this. That is his job and profession. You know, Manus Stoinis جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا تو کسی نے اس کو کہا کنگریچولیٹ کرتا, بھائی یو کنگریچولیٹنگ میٹ, I have been picked to do a job which I know the best. یہاں بہت اپوزٹ سسٹم ہے ڈاکٹر صاحب, یہاں تو سوشل میڈیا پر کچھ اور ہی معاملہ بن جاتا ہے. اچھا پھر یہ سوشل میڈیا انفارچونیٹلی یہ جو کی بورڈ آ گئے نا کہ اعظم خان اسٹرائک ریٹ, اور یار آپ اپنی پہلے اسٹرینتھ تو دیکھو, اس کے بعد ایک ٹیم کا کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ ایک کلیکٹیو ٹیمپلیٹ ڈیفائن ہوتا ہے کہ میرے پاس جو اسٹاک ہے وہ کیسے, پھر آپ اسٹریٹجائز کرتے ہو کہ یار میں بابر کے اگینسٹ ریلی اراؤنڈ کرواؤں گا, میں رضوان کو چلو اوپن نہیں کرواتا, میں اس کو مڈل آرڈر میں لے کے آتا ہوں, افتخار کمپلیمنٹ نہیں کر رہا, اچھا رضوان کو وکٹ کیپنگ نہیں کرا رہے. رضوان کی اسٹرینتھ ہے ٹو پلے ایز اے وکٹ کیپر بیٹسمین, کیونکہ ہوتا ہے کہ جب وہ بیٹنگ کرنے جاتا ہے وہ ایز آؤٹ ہوگا کہ یار اگر میں بیٹنگ میں نہ پرفارم کیا, میں کیپنگ میں آئی ول میک دا ڈفرینس. اعظم خان کو الٹا ہے, اتنی ایک تو اس کی فٹنس نہیں, اس کے بعد آپ اس کو کیپنگ کروا رہے ہیں, اس کو کیپنگ کا الٹا پریشر آ رہا ہے کہ یار میں نے کیپنگ میں بھی پرفارم کرنا ہے, میں نے بیٹنگ میں بھی پرفارم کرنا ہے. یہ جو پلیئرز پہ پریشر آ رہا ہے پھر ریئیکٹ بھی کریں گے اب؟ یار دیکھو میں فرینکلی بتاؤں, یہ دے آر ناٹ وسیم اکرم اینڈ وقار اینڈ شعیب اینڈ راشد لطیف جو کہ اٹھ کے ریبیل کر دیتے تھے مینجمنٹ کے اگینسٹ. یہ صرف بیچارے آپ کو مجھ کو کانوں میں کہہ کے پیچھے بیک ہینڈڈ بڑی تباہی ہے. ٹیم اگر بولنا شروع کر دے تو شاید تھوڑی سی چیزیں بہتری کی طرف, ٹیم بول نہیں پائے, جو بولے گا باہر جائے گا. ہاں یہ انفارچونیٹلی آپ وکٹمائز بہت آسانی سے کر دیتے ہیں, دین دے ہیو نو بیک اپس. تو ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. وسیم, وقار, پرانے زمانے میں عمران خان جب جاوید میاں کے اگینسٹ 81 میں وہ ہوا تھا جو ہٹایا تھا, ریبیلین ہوا تھا, ماجد خان, ان لوگوں کی انڈیویجول اسکل سیٹس ایسے تھے. ان میں صرف بابر اعظم ہے جس کا اسکل سیٹ اس لیول کا ہے کہ وہ کہے کہ اچھا یار پھر نہ کھلاؤ. بالکل ایسی ہے, ٹھیک ہے, باقی کا اسکل سیٹ بھی نہیں ہے نا. بالکل ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ.